شراکت داریاں، کمپنیاں۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے شرکات کی، یعنی کہ مختلف طرح کی پارٹنرشپس کی جو لوگ کرتے ہیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ شریعت نے شرکا کو، پارٹنرشپس کو جائز قرار دیا ہے اور اس کی اجازت دی ہے، اور یہ ہماری شریعت کے محاسن میں سے اور اس کی خوبصورتی میں سے ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مال تو رکھتا ہے، اس کے پاس مال موجود ہوتا ہے، لیکن اس کو اس مال کے ذریعے منافع حاصل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور ایک دوسرا شخص جو ہے وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی انویسٹر مل جائے اور وہ انویسٹ کرے اور میں جو ہے وہ منافع حاصل کروں، اور ہم دونوں جو ہے وہ آپس میں اس کو تقسیم کر لیں۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس مال تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ مال ناکافی ہوتا ہے انویسٹ کرنے کے لیے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرا شخص بھی میرے ساتھ مل جائے، وہ اپنا مال میرے مال کے ساتھ ملائے اور ہم دونوں مل کر کسی چیز میں انویسٹ کریں، اور جہاں سے ہمیں جو ہے وہ منافع حاصل ہو۔ تو اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال انسانوں کو اس معاملے کی ضرورت پڑتی ہے، تو شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ یہ شرکات کی چند اقسام ہیں جن کا ہم جو ہے وہ اختصار کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلی قسم کو کہتے ہیں شریکۃ العنان، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ ملتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک بعض حصہ اپنے مال کا دیتا ہے، اور اب یہ تمام کے تمام حصے دار، چاہے وہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، وہ اپنے درمیان پروفٹ کی اور منافع کی پرسنٹیج طے کر لیتے ہیں کہ یہ شخص اتنے پرسنٹ منافع لے گا، یہ شخص اتنے پرسنٹ منافع لے گا، اور یہ شخص اتنے فیصد منافع کا حقدار ہوگا۔ البتہ اگر نقصان ہوگا تو اس نقصان میں ہر ایک اسی قدر جو ہے وہ شریک ہوگا جتنی اس کی انویسٹمنٹ ہوگی، مطلب اپنے رأس المال کے حساب سے۔ اگر ایک شخص نے جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اس میں 50% اس کی انویسٹمنٹ ہے، اس کا 50% ایک شخص نے انویسٹ کیا ہوا ہے ٹوٹل رأس المال یا کیپٹل کا، تو جب نقصان ہوگا تو اس نقصان میں اس شخص کا حصہ بھی 50% ہی ہوگا، تو اس کو شراکۃ العنان کہتے ہیں۔ ایک دوسری قسم ہوتی ہے شرکۃ المضاربہ، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی طرف سے مال ہوتا ہے اور دوسری شخص کی طرف سے محنت اور کوشش اور جد و جہد ہوتی ہے۔ ایک شخص مال دے رہا ہوتا ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی مشقت اور اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں جو ہے وہ ان کو صرف کر رہا ہوتا ہے۔ اس صورت میں جو منافع ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوگا جس پر بھی وہ متفق ہو جائیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ دو لوگ متفق ہو جاتے ہیں کہ 40% جو ہے وہ محنت کرنے والے کو ملے گا اور 60% جو ہے وہ اس شخص کا ہوگا کہ جو مال انویسٹ کر رہا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ منافع کی تقسیم اسی طرح ہوگی۔ ہاں، البتہ اگر نقصان ہوگا تو یہ شخص جو کہ محنت اور کوشش کر رہا ہے یہ مالی طور پر کسی نقصان کو نہیں اٹھائے گا، بلکہ اس کا نقصان اس کی محنت اور کوشش کا نقصان ہوگا، اور نقصان جو مالی نقصان ہے وہ اسی شخص کو اٹھانا پڑے گا جس نے اس میں مال کو انویسٹ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری قسم شرکۃ الابدان کہلاتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ دو افراد اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے آپس میں پارٹنرشپ کر لیتے ہیں۔ دو لوگ ہیں جن کے پاس مال موجود نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر فلاں کام کرتے ہیں، فلاں محنت مزدوری یا تجارت کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو مال ہمیں حاصل ہوگا اس کو ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو جو پارٹنرشپ کی موٹی موٹی 3 قسمیں ہیں وہ یہی ہیں۔ ہاں، اس کی اب کچھ جدید قسمیں بھی ہیں، البتہ ان کی بھی جو بنیادیں ہیں وہ انہی 3 کی طرف لوٹتی ہیں۔ البتہ بعض ایسی شروط ہیں کہ جن کا خیال رکھنا پارٹنرشپ کے اندر ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو شریکہ بنا رہے ہیں، جو کمپنی 2 لوگ 3 لوگ یا 4 لوگ مل کر بنا رہے ہیں، وہ جو کام کرے وہ کام حرام نہ ہو،
وہ کام بذات خود حلال ہو۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس شریکہ کے جو معاملات ہیں وہ سود سے خالی ہوں، اس میں کوئی سودی شرط یا سودی معاملہ نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو کیپٹل ہے، جو جس انویسٹمنٹ سے پارٹنرشپ کا آغاز ہو رہا ہے، وہ محدد ہو، وہ طے شدہ ہو، وہ مقرر ہو، وہ معلوم ہو کہ کتنے کیپٹل سے کام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہر شریک کا جو کہ اس میں شریک ہے، اس کا جو منافع ہے وہ بھی مقرر ہو، تاکہ بعد میں کسی قسم کا اختلاف اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکے۔ یہ بات طے ہونی چاہیے کہ فلاں شخص جو ہے وہ نصف منافع لے گا، فلاں شخص ربع منافع لے گا، یا فلاں شخص اتنے % منافع لے گا اور فلاں شخص کا منافع جو ہے وہ اتنے فیصد ہوگا۔ البتہ اس طرح کی تحدید جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا منافع 1000 روپے ہوگا۔ روپوں میں تحدید کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، پرسنٹیج کے اندر جو ہے وہ منافع کو طے کر لینا یہ درست ہے، بلکہ ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو خسارہ ہے، جو نقصان ہے، وہ اسی کے مطابق ہو کہ جتنا جس کا کیپٹل میں حصہ ہے، اسی کے مطابق وہ شخص خسارے کو بھی جو ہے وہ برداشت کرے۔ تو یہ چند بنیادی اور اصولی قواعد ہیں جو کہ شریکات کے متعلق ہمیں ہماری شریعت نے عطا کیے ہیں۔